سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی پر امید اور دل کو سکون دینے والی سورۃ الضحیٰ کا مطالعہ کریں گے۔ جی، سورۃ الضحیٰ۔ ضحیٰ کا مطلب ہی ہے روزے روشن، یا وہ وقت جب سورج نکل کر بلند ہو جائے اور دن چڑھ جائے۔ نام میں ہی ایک روشنی اور امید ہے۔ بالکل، یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں کل 11 آیات ہیں۔ اچھا، علماء کا کہنا ہے کہ اس کا نزول وحی کے بالکل ابتدائی دور میں ہوا، سورۃ الفجر کے بعد اور حبشہ کی طرف ہجرت سے بھی پہلے۔ یعنی بالکل شروع کا زمانہ۔ جی، مصحف کی جو موجودہ ترتیب ہے اس میں یہ 93ویں سورت ہے۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کے نزول کا ایک خاص پس منظر بھی ہے، شان نزول جسے کہتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، اور وہ اس سورت کے پیغام کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ہوا یہ تھا کہ مشہور روایت کے مطابق کچھ عرصے کے لیے وحی آنے کا سلسلہ رک گیا تھا۔ اوہ اچھا۔ تو اس پر مشرکین مکہ نے، آپ جانتے ہیں ان کا رویہ، انہوں نے تانے دینا شروع کر دیے کہ اعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے، ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ استغفر اللہ، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہوگی۔ یقیناً۔ اب یہ وقفہ کتنا تھا، اس پر مختلف روایات ہیں۔ کچھ میں چند دن کا ذکر ہے، کچھ میں 12، 15، حتیٰ کہ 40 دن تک کا بھی ذکر ملتا ہے۔ لیکن چاہے چند دن ہی کیوں نہ ہو، وحی کا رک جانا اور پھر مخالفین کے تانے، یہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گہرے رنج اور فکر کا باعث بنا ہوگا۔ بالکل۔ تو اسی کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، اپنی پچھلی نعمتیں یاد دلانے کے لیے اور مستقبل کی روشن امیدیں دلانے کے لیے۔ تو گویا یہ سورت ایک طرح سے دلجوئی ہے اللہ کی طرف سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ جی، دلجوئی بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی بھی ہے، اور پھر آخر میں ان نعمتوں کے شکرانے کے طور پر کچھ عملی ہدایات بھی ہیں، خاص طور پر یتیموں اور سائلوں کے بارے میں۔ اور اس کا پچھلی سورت سورۃ اللیل سے بھی تعلق بنتا ہے پھر۔ ہاں، بڑا خوبصورت تعلق ہے۔ سورۃ اللیل کا اختتام ہوتا ہے متقی کے لیے اللہ کی رضا اور بہترین جزا کے وعدے پر، اور سورۃ الضحیٰ کا محور ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جانے والی عطا اور ان کی رضا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ تو آئیے اب باقاعدہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے معنی اور تفسیر پر بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے روزے روشن کی۔ یہاں ضحیٰ یعنی دن چڑھنے کے وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب روشنی پھیل جاتی ہے، کام کاج شروع ہوتا ہے، امید پیدا ہوتی ہے۔ جی، اور یہ صرف دن کے وقت کی قسم نہیں، بلکہ شاید یہ وحی کے نور کے دوبارہ آنے کی طرف بھی ایک اشارہ ہے۔ بالکل ممکن ہے، اور اگلی آیت بھی اسی تسلسل میں ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اور قسم ہے رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ سجا کا مطلب ہے سکون طاری ہو جانا، اندھیرا چھا جانا، ہر چیز کا جیسے ٹھہر جانا۔ رات کا یہ سکون، یہ بھی تو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جی ہاں، آرام کے لیے، اگلے دن کی تیاری کے لیے۔ تو اب دیکھیں، پہلے روشنی کی قسم، پھر تاریکی اور سکون کی۔ یہ جوڑا بہت معنی خیز ہے، روشنی اور تاریکی، دن اور رات، حرکت اور سکون۔ شاید یہ وحی کے آنے، روشنی، اور پھر اس میں وقفہ آنے، رات کا سکون کی طرف اشارہ ہے۔ بالکل، اور یہ کہ جس طرح رات کے بعد دن آتا ہے، اسی طرح یہ وقفہ بھی عارضی ہے، اس کے بعد روشنی ضرور آئے گی۔ یہ خود میں ایک تسلی ہے۔ جی، اور ان دو قسموں کے بعد اب وہ بات آ رہی ہے جس کے لیے یہ قسمیں کھائی گئیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے رسول، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اطمینان دلایا جا رہا ہے۔ جی، وداع کا مطلب ہے چھوڑ دینا، جیسے کوئی کسی کو الوداع کہہ کر چھوڑ دے۔ اور قلا، یہ قلون سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شدید نفرت، بغض کی وجہ سے کسی کو ترک کر دینا، دھتکار دینا۔ اوہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہ تو میں نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی میں آپ سے ذرہ برابر بھی ناراض یا بیزار ہوں۔ وہی کا رک جانا میری کسی ناراضگی یا آپ کو چھوڑ دینے کی وجہ سے نہیں تھا، یہ میری حکمت تھی۔ یہ آیت تو یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر ٹھنڈک بن کر اتری ہوگی۔ جو تانے مل رہے تھے ان کا کیسا شافی جواب ہے،
اور اللہ کی طرف سے اپنی محبت اور تعلق کا کتنا واضح اعلان ہے۔ بالکل، اس آیت نے سارے غم اور فکر کو دھو دیا ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا اپنے محبوب بندوں سے تعلق کبھی ٹوٹتا نہیں، چاہے ظاہری حالات کچھ بھی لگے۔ جی بے شک۔ اور پھر تسلی کے بعد مستقبل کی عظیم بشارتیں ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً آپ کے لیے ہر پچھلی حالت کے بعد والی حالت پہلے سے بہتر ہے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آخرت دنیا سے بہتر ہے، یہ تو ہم سمجھتے ہیں۔ جی، ایک مطلب تو یہی ہے، اور یہ بالکل درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ لیکن مفسرین نے اس کا ایک اور بہت اہم مطلب بھی بیان کیا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی دنیاوی زندگی میں بھی آپ کا ہر آنے والا دور آپ کے پچھلے دور سے بہتر ہوگا، یعنی مشکلات کم ہوتی جائیں گی، کامیابیاں بڑھتی جائیں گی، اسلام پھیلے گا، آپ کا مقام بلند ہوتا جائے گا۔ اچھا، یعنی یہ دنیاوی ترقی اور کامیابی کی بھی بشارت ہے؟ جی ہاں، اور تاریخ نے اس کو سچ ثابت کیا۔ آپ کی زندگی کا آخری حصہ پہلے حصے سے کئی زیادہ کامیابیوں والا تھا، تو یہ آیت دونوں معنی رکھتی ہے، آخرت بھی دنیا سے بہتر اور دنیا میں بھی آنے والا ہر دن گزرے ہوئے دن سے بہتر۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ کے رسول کی۔ اور پھر اگلی آیت تو جیسے محبت اور امید کا سمندر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، فترضا، یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کی حد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو قرار دے دیا۔ یہ نہیں کہا کہ کیا دیں گے، بس یہ کہا کہ اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں۔ جی، دنیا میں یہ عطا ہوئی دشمنوں پر فتح کی صورت میں، اسلام کے غلبے کی صورت میں، دین کے مکمل ہونے کی صورت میں، اور آخرت میں جو سب سے بڑی عطا ہوگی وہ ہے مقام محمود، یعنی شفاعت کبریٰ کا مقام۔ شفاعت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے سفارش کریں گے۔ جی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش کو قبول فرمائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک شفاعت کرتے رہیں گے جب تک آپ خود راضی نہ ہو جائیں۔ اسی لیے شاید اہل بیت علیہ السلام سے مروی روایات میں اسے قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کہا گیا ہے۔ بالکل، امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے جو وہ امام زین العابدین علیہ السلام سے، وہ محمد بن حنفیہ سے، اور وہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ ایک طویل روایت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ مجھے شفاعت کا مقام دے گا، اور میں اپنی امت کے گناہگاروں کی اتنی شفاعت کروں گا کہ آخر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اردیت یا محمد، اے محمد کیا آپ راضی ہو گئے؟ تو میں کہوں گا، ردیتو یا ربی ردیتو، اے میرے رب میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ ایک دوسری آیت کو جو گناہوں کی معافی کے بارے میں ہے سب سے امید افزا سمجھتے ہیں، لیکن ہم اہل بیت کے نزدیک قرآن میں سب سے امید افزا آیت یہی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ شفاعت کا عقیدہ تو امت کے لیے اللہ کی رحمت کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ البتہ یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ شفاعت ہر کسی کے لیے نہیں، بلکہ ان کے لیے ہے جو اس کے مستحق ہوں، جن کا ایمان اور عمل درست ہو۔ جی بالکل، شرائط تو ہیں۔ ایک اور بہت پیاری روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر گئے۔ دیکھا کہ وہ اون کا موٹا سا لباس پہنے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں، دوسرے سے بچے کو سنبھال رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، بیٹی دنیا کی یہ تکلیفیں آخرت کی مٹھاس کے لیے برداشت کر لو، کیونکہ اللہ نے مجھ پر یہ آیت نازل کی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سبحان اللہ، یعنی یہ رضا صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک نہیں، آپ کی آل اور امت تک جائے گی۔ کتنی گہرائی ہے اس آیت میں۔ یقیناً، تو ان عظیم بشارتوں کے بعد اب اللہ تعالیٰ گویا پلٹ کر دیکھ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی گزری ہوئی زندگی میں جو خاص مہربانی اللہ نے کی، ان میں سے 3 کا ذکر فرما رہا ہے۔ اچھا، کون سی 3؟ پہلی ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا
پھر آپ کو ٹھکانہ یا پناہ دیا۔ جی، یہ تو سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے۔ جی، ولادت سے پہلے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کا سایہ اٹھ گیا۔ 8 سال کے ہوئے تو شفیق دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر! بچپن میں اتنی مشکلات؟ لیکن اللہ نے آپ کو بے آسرا نہیں چھوڑا۔ فآوا، پس پناہ دی۔ پہلے دادا نے پالا، پھر چچا ابو طالب علیہ السلام نے۔ کیسی بے مثال کفالت اور حفاظت کی۔ اور اس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، امام علی علیہ السلام کی والدہ، ان کی محبت اور شفقت کا بھی تو بہت بڑا حصہ تھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس پناہ دینے کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ یہ سب سہارا اور ٹھکانہ اصل میں میری ہی طرف سے تھا۔ یہ یاد دہانی ہے کہ اللہ مشکل میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور شاید اس یتیمی کے تجربے میں بھی کوئی حکمت تھی۔ بالکل، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاشرے کے سب سے کمزور طبقے یعنی یتیموں کے درد اور احساسات کو سمجھنے کے قابل بنایا۔ ایک عظیم رہنما کے لیے یہ تجربہ بہت اہم تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ نے ہر نبی سے پہلے بکریاں چروائیں تاکہ وہ مخلوق کی دیکھ بھال اور ہمدردی سیکھیں۔ یعنی مشکلات بھی تربیت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ جی، اب دوسری نعمت کا ذکر، وَوَجَدَكَ غَالًّا فَہَدَىٰ، اور اس نے آپ کو شریعت کی راہ سے ناواقف پایا تو راہ دکھائی۔ یہاں یہ ضالن کا لفظ، اس کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ کیونکہ نبی تو گمراہ نہیں ہو سکتے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ مفسرین نے اس پر بہت بات کی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز وہ گمراہی نہیں جو کفر و شرک کے معنوں میں آتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام تو معصوم ہوتے ہیں۔ جی، نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی، کتاب الہی اور شریعت کی ان تفصیلات سے واقف نہیں تھے جو بعد میں آپ پر نازل ہوئیں۔ جیسا کہ سورۃ الشورى میں بھی آیا ہے کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کی تفصیلات کیا ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو یہ سب سکھایا، ہدایت دی۔ اچھا، یعنی علم شریعت سے ناواقفیت۔ جی، دوسرا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم میں اپنی اصل قدر و منزلت کے لحاظ سے گویا گمشدہ یا پوشیدہ تھے۔ لوگ آپ کے حقیقی مقام کو نہیں پہچانتے تھے۔ اللہ نے آپ کو نبوت دے کر آپ کی شان کو ظاہر کیا اور لوگوں کو آپ کی طرف ہدایت دی۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے بھی ملتی جلتی ایک تفسیر منقول ہے۔ یہ بھی بہت خوبصورت معنی ہیں۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ آپ جو عظیم مشن لے کر آئے تھے، اس کو پایۂ تکمیل تک کیسے پہنچانا ہے، اس کے عملی راستوں اور طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں پوری طرح واقف نہیں تھے۔ اللہ نے قدم قدم پر آپ کی رہنمائی کی، فہدا، پس اسی نے راستہ دکھایا۔ تو اصل بات یہ ہوئی کہ ہر طرح کی رہنمائی، چاہے وہ علم کی ہو، مقام کی پہچان کی ہو یا عملی راستے کی، وہ اللہ کی طرف سے آئی۔ بالکل، اللہ کی ہدایت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اب تیسری نعمت، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس میں آپ کو تنگ دست پایا تو غنی یعنی مالدار کر دیا۔ عائلن کا مطلب ہے ضرورت مند، تنگ دست۔ جی، اور اللہ نے آپ کو غنی کیا۔ کیسے؟ اس میں سب سے بڑا حصہ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ بے شک، ان کی وہ عظیم دولت جو انہوں نے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دی، اور پھر آپ نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اسلام کے بالکل ابتدائی مشکل ترین دور میں ان کی دولت نے مسلمانوں کو بہت سہارا دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ شعب ابی طالب کی قید کے دوران بھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال ہی تھا جو مسلمانوں کے کام آتا رہا۔ جی، وہ دور ایسا تھا کہ ایک طرف حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماجی اور سیاسی حفاظت تھی، تو دوسری طرف حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی مالی مدد۔ ان دو عظیم ہستیوں کی قربانیوں نے اسلام کی جڑوں کو سینچا۔ بعد میں پھر فتوحات ہوئیں تو مال غنیمت سے بھی اللہ نے غنی کیا۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے اس کی بھی کوئی باطنی تفسیر فرمائی ہے؟ جی، انہوں نے فرمایا کہ آئلن سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کی علمی ضروریات پوری کرنے والے تھے اور اللہ نے آپ کے علم کے ذریعے قوموں کو غنی کر دیا۔ تو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے اللہ نے آپ کو غنی کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تین نعمتیں یاد دلائیں: یتیمی میں پناہ دینا، ناواقفیت میں ہدایت دینا، اور تنگ دستی میں غنی کرنا۔ اب
ان نعمتوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ 3 اہم حکم دے رہا ہے۔ گویا یہ ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اچھا، اب عملی ہدایات آ رہی ہیں۔ جی، پہلا حکم فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس آپ یتیم پر سختی نہ کریں۔ تقہر کا مطلب کیا یہاں؟ صرف سختی؟ اس میں غلبہ پانے، دبانے کا مفہوم بھی ہے اور تحقیر کرنے، حقیر سمجھنے کا بھی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیمی سے گزرے ہیں، اس درد کو سمجھتے ہیں، لہٰذا آپ کسی یتیم کو حقیر نہ جانیں، اس پر روب نہ ڈالیں، اسے جھڑکے نہیں۔ یعنی صرف کھانا کھلانا یا پیسے دینا کافی نہیں، اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا زیادہ اہم ہے۔ بالکل، یتیم کے دل کی چوٹ بہت گہری ہوتی ہے۔ اسلام نے یتیم کی دلجوئی، اس سے محبت، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے پر بہت زور دیا ہے۔ جی، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے 7 ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا۔ جی ہاں، اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے تو اپنی وصیت میں خاص طور پر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو یتیموں کے معاملے میں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سامنے بھوکے رہیں اور تمہاری وجہ سے ضائع ہو جائیں۔ یہ صرف انفرادی ذمہ داری نہیں، بلکہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ یتیموں کی بہترین پرورش، تعلیم اور ان کی عزت کا خیال رکھا جائے۔ بالکل۔ اب دوسرا حکم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والے کو نہ چھڑکیں۔ سائل سے کون مراد ہے؟ صرف پیسے مانگنے والا؟ نہیں، اس میں دونوں شامل ہیں، وہ بھی جو کوئی علمی یا دنیوی بات پوچھنے آئے، اور وہ بھی جو اپنی مالی یا کوئی اور ضرورت لے کر آئے۔ اچھا، یہ وسیع معنی ہے۔ جی، چونکہ پچھلی آیات میں ہدایت ملنے کا ذکر تھا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو اب اگر کوئی علم کا پیاسا آئے، کوئی سوالی آئے، تو اسے جھڑکنا نہیں ہے، اس کی بات سننی ہے، جواب دینا ہے۔ اور اگر کوئی مدد مانگنے آئے؟ تو اسے بھی تنہر نہیں کرنا، یعنی سختی سے دھتکارنا نہیں ہے۔ اگر دے سکتے ہیں تو دیں، نہیں دے سکتے تو نرمی سے معذرت کر لیں۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے نا کہ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف دی جائے۔ جی، حدیث نبوی ہے کہ سائل کو کچھ نہ کچھ دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہی کیوں نہ آئے، یعنی اس کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرو، سوالی کا احترام کرو۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ سوالی چاہے علم کا ہو یا مال کا، اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا لازم ہے۔ بالکل۔ اور اب تیسرا اور آخری حکم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کریں۔ فحدث یعنی بیان کرو، ذکر کرو۔ کن نعمتوں کا؟ اللہ کی تمام نعمتوں کا، مادی ہوں یا مانوی، رزق ہے، صحت ہے، علم ہے، ہدایت ہے، اولاد ہے، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے۔ اور یہ بیان کیسے کرنا ہے؟ صرف زبان سے؟ نہیں، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو زبان سے بیان کرنا، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کی تعریف کرنا، لوگوں کو اس کے فضل و کرم کے بارے میں بتانا، لیکن یہ عاجزی سے ہو، فخر و تکبر سے نہیں۔ اور دوسرا پہلو؟ وہ ہے عملی اظہار، یعنی اللہ نے جو نعمت دی ہے اسے اس کی راہ میں استعمال کرنا۔ علم دیا ہے تو پھیلائیں، مال دیا ہے تو خرچ کریں، صحت دی ہے تو خدمت کریں۔ اس عمل سے بھی نعمت کا اظہار ہوتا ہے۔ جی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس آیت کا مطلب ہے اللہ نے جو بھی عطا کیا، فضیلت، رزق، احسان، ہدایت، سب کو بیان کرو۔ خاص طور پر یہاں نبوت اور قرآن جیسی عظیم نعمتوں کا ذکر اور ان کی تبلیغ کا حکم بھی شامل ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ کسی بندے کو نعمت عطا کرے تو اس کا اثر اس بندے پر نظر آئے۔ جی، یعنی انسان صاف ستھرا رہے، اچھے لباس پہنے، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کرے، چھپا کر نہ رکھے، یہ بھی نعمت کا عملی شکر ہے۔ نعمتوں کو یاد کرنے اور ذکر کرنے کا ایک نفسیاتی فائدہ بھی تو ہے نا؟ بالکل ہے۔ جب انسان اپنی مشکلات کو دیکھتا ہے تو مایوس ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کی دی ہوئی ان گنت نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو دل میں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، حوصلہ بڑھتا ہے اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تو گویا یہ صورت ہمیں تسلی دیتی ہے، اللہ کے احسانات یاد دلاتی ہے، مستقبل کی امید دیتی ہے، اور پھر شکر گزاری کے عملی طریقے بتاتی ہے۔ جی بالکل، یہی خلاصہ ہے۔ سورۃ الضحیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خاص پیغام محبت اور تسلی ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے،
ماضی میں بھی تھا، مستقبل میں بھی رہے گا۔ اس نے آپ کو یتیمی میں پالا، ہدایت دی، غنی کیا، اور آئندہ اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اس سب کے شکرانے میں ہمیں حکم ملا کہ یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کو نہ جھڑکیں، اور اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کریں، زبانی بھی اور عملی بھی۔ خداوندا، تیری نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بس توفیق دے کہ ہم ان کی قدر کریں اور تیری رضا کے مطابق انہیں استعمال کریں۔ پروردگار، ہمیں یتیموں، سائلوں اور تمام محروموں کا ہمدرد اور مددگار بنا۔ آمین آمین۔ اور آخر میں ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشکل وقت میں اپنی نعمتیں یاد دلا کر حوصلہ دیا، کیا ہم اپنی زندگی کی پریشانیوں اور مشکلوں میں رک کر اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرتے ہیں جو اس نے ہمیں بن مانگے عطا کر رکھی ہیں؟ صحت، ایمان، عقل، خاندان، امن۔ شاید ان معمولی سمجھی جانے والی نعمتوں کا احساس ہی ہمیں بڑی سے بڑی مشکل کا سامنا کرنے کی طاقت دے سکتا ہے۔